محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف وفادار رسول دیں، انہی کے لیے میرا سلام ہے۔ سامعین، ملا اطہر دہریہ فون کاٹ کر بھاگا، اعلی حضرت فاضل بریلوی کے دل میں بغض لیے ہوئے اعتراض کر دیا، لیکن جواب سننے تیار نہیں، کال کاٹ کر فرار۔ ملا اطہر دہریہ، تمہیں میں جواب دیتا لیکن آپ نے سنے نہیں، اب سن لو میرے جواب۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہے فاروق اعظم ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ تو کیا فاروق اعظم کو جو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقابل کرو گے؟ نہیں کرو گے، تمہاری میاں مر جائے گی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے وہ غوث اعظم ہے، لیکن ولایت جو شروع ہوتی ہے وہ حضرت علی سے شروع ہوتی ہے، اور آپ حضرت علی کی اولاد ہیں۔ تو کیا غوث اعظم کا تقابل حضرت علی سے کرو گے؟ نہیں کرو گے، میاں مر جائے گی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے، تو کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقابل حضرت امام حسن امام حسین سے کرو گے؟ کیونکہ حضرت امام حسن اور امام حسین کو کہتے ہو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو، اور امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہو، تو کیا امام حسین سے امام حسن سے امام اعظم ابو حنیفہ کا تقابل کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ جاہل مردود شیطان دہریہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ فاروق اعظم اپنے وقت کے فاروق اعظم ہیں۔ آپ حق و باطل میں امتیاز کرنے کے بعد فیصلے کرتے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب دیا کہ آپ فاروق ہیں، اور آپ ایسے فاروق ہیں کہ آپ تمام فاروق کے اعظم ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے دور کے جتنے بھی قطب ابدال اور غوث و قطب ہیں سب سے بڑے ہیں، سب کے سردار ہیں، سب کے اعظم ہیں، اس لیے آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں تقابل نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ اپنے دور کے ہیں، اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے دور میں جتنے بھی امام تھے آپ سب اماموں میں بڑے ہیں، اس لیے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ سب سے بڑے امام ہیں۔ تو یہاں کسی بھی سے تقابل کسی کا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اپنے اپنے دور کی بات ہے۔ اب رہی بات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جب علم کا نور چمکا، جب آپ کا تارا چمکا علم کا، تو تمام علماء کرام کہہ اٹھے کہ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ تمام علماء اکرام کہہ اٹھے کہ آج جتنے بھی حضرت ہیں دنیا کے اندر، ان حضرتوں میں سب سے بڑے جو حضرت ہیں وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت ہیں۔ تو یہ تمام علماء اکرام نے آپ کو لقب دیا اعلیٰ حضرت، کیونکہ آپ اپنے دور کے تمام حضرتوں سے بڑے ہیں، اس لیے آپ کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ ملا اطہر دہریہ، سن رہے ہو میرے جواب؟ اب سنو، اب اگر تمہارے اندر کچھ علم ہے تو ان باتوں کا مجھے جواب دو کہ انہیں اعظم کیوں کہا جاتا ہے، اور اوروں کو سے تقابل کر کے دکھلاؤ ان کا، لیکن نہیں کرو گے، تمہاری میاں مر جائے گی۔ تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے نبی کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت، اولیاء اکرام کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی، اور لوگوں کو ایمان و عقیدے کی جب لوٹ مار شروع کی لٹیروں نے، ایمان کے لٹیروں نے، تو آپ نے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی، اور کیا کہا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ بتا دیا کہ اے لوگوں، اگر ایمان کی ضامن ہے تو نبی کی محبت ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ہم پر فرض ہیں، قرض ہیں، اگر ہم ادا نہیں کرتے گناہ گار ہیں، لیکن یہ ایمان کی ضامن نہیں ہے، کیونکہ کتنے بد عقیدہ 72 ایسے ہوں گے جو نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، حج بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوں گے، تو وہ جنت، وہ ایمان کی ضامن نہیں ہے۔ ایمان کی ضامن اگر ہے تو نبی کی محبت ہے۔ کتنے واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ صحابہ اکرام نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، جنگوں میں شہید ہو گئے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی ضمانت دی، اور صحابہ اکرام سے کہا کہ کسی کو جنتی شخص دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کی محبت جو ہے وہ ایمان کی ضامن ہے۔
تو اے لوگوں، یہ ایمان کی ضامن اور یہ ایمان کو پختہ کرنے والی اور صحیح مسلمان بنانے والی ہمیں یہ جماعت کون سی ہے، اس کا ہمیں دیکھنا ہے۔ تو یہ جماعت ہے جسے آج مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، جسے آج کے دور میں مسلک اعلی حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے، یہی جماعت ہے۔ اسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ باقی جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں سب ایمان کے لٹیرے ہیں، ایمان کے ڈاکو ہیں، ان کا اسلام سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ لہذا میری اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹس کریں اور ایک لائک کر دیا کریں کہ ایک انگلی کا اشارہ لگے گا میرے بھائیوں، صرف ایک لائک ضرور کیا کریں۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی آڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے، اور اپنے بھائی طاہر رضا قادری کو دعا میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ جی ملا اطہر صاحب کیا حال ہیں؟ اور کہاں سے بول رہے ہیں جناب؟ رمضان میں تراویح نہیں پڑھو گے؟ تراویح پڑھ چکے ہم۔ ارے اتنی جلدی؟ ہاں اور کیا حالات ہیں خبر؟ بہت اچھے، اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے۔ آپ کیا ابھی زندہ ہیں؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب اللہ چاہے گا۔ اپنے ناپاک وجود سے کب تک دنیا کو ناپاک کرو گے؟ اللہ چاہے گا جب۔ ناپاک کرتے رہو گے؟ اللہ چاہے گا جب تک زندہ رہیں گے۔ بات نہیں آؤ گے، ہدایت نہیں ملے گی تمہیں۔ تمہیں معلوم ہے؟ ہاں ہاں ہاں، تمہاری بات ہی ایسی ہے۔ اور تم فرشتے کو لنگڑا بتا رہے تو ہم مراد آبادی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر در یوں ہی بدل خوار میں پھرتے خوار پھرتے ہیں تمہاری ہیں، ایسی طرح پھرو گے خوار جیسے تم پھر رہے ہو آج۔ سوئے لال آزار پھرتے ہیں تیرے دن اب ایک بات سنو، ہاں اب سنو ایک منٹ میری بات۔ اس کے بغیر تو تمہارا گزارا ہی نہیں ہے جب تک اس کا نام کو نہیں پڑھ لو گے۔ میرے آقا نعمت پیر طریقت مجدد دین و ملت شاہ امام حمد رضا خان فاضل بریلوی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہو تم۔ مجدد امام ربانی مجدد ثانی جب تک تم ان ٹکڑوں پہ پلتے رہے اور تم نے بغض اعلی حضرت دل میں نہیں بسایا تو تمہاری عزت بھی تھی، توقیر بھی تھی۔ جب سے تم نے بغض اعلی حضرت اپنے دل میں بسایا ہے آج تم در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہو۔ بدائی تمہاری والے مٹی پلید ہے۔ بدائی والے تو نہیں مانتے۔ اب سنو، آج تمہاری میری گفتگو ہے دو باتوں پر، دو باتیں تمہاری، ان کا جواب میں دوں گا اور ایک بات کا میری آپ جواب دیں گے۔ اگر بڑبڑ کرو گے تو تمہاری اصل میں خطا ہے۔ 2 منٹ آپ بولو گے، 2 منٹ میں بولوں گا، یہ اصول ہوگا۔ آج میں نے تمہاری ایک وائس سنی ہے، ریکارڈنگ سنی ہے، ہمارے ایک ہلدوانی کے تھے کوئی عالم صاحب، ان سے آپ گفتگو کر رہے تھے۔ اچھا اچھا، پہلے مجھے جان لیں کہ میں ہوں کون۔ ہاں کون سا؟ میں 3-4 مرتبہ تمہاری دھلائی کر چکا ہوں اور میری آواز سنتے تمہاری ہوا جو ہے وہ خارج ہونے لگتی ہے۔ میرا نام محمد طاہر رضا قادری ہے، میں مراد آباد سے۔ یاد ہے جو مجھے دلی بلایا تھا، جو دلی بلایا تھا مجھے، ارے جو مجھے، ارے سن لو، بڑ مت کرو، جو مجھے دلی بلایا تھا کہ مناظرہ کروں گا، پھر تم دلی مرکز والوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اسے جانتے بھی نہیں کون مربوط شیطان ہے یہ، تمہیں یہ کہہ دیا تھا کہ مربوط ہے یہ شیطان ہے، ہم تو جانتے بھی نہیں سے کون ہے، وہ ہوں میں۔ اب تم مجھے بتلاؤ صلح کلی تو تم اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہو؟ تمہاری یہ بھی ریکارڈنگ میں نے سنی ہے، تم نے اپنے آپ کو پچرنگی بھی تسلیم کیا کہ میں پچرنگی ہوں، دو رنگی بھی نہیں بلکہ پچرنگی ہوں۔ وہ بھی سن لی؟ ہاں وہ بھی سن لی ہے، میں سب تمہاری سنتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم دہریے ہو، میں تمہیں جانتا ہوں تم دہریے ہو۔ تمہیں رونے کا، ہاں خطیب الدہر ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ، کیونکہ تمہارے گھر والوں نے بھی تمہیں دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیا ہے۔ سب تمہیں، ہاں سب تمہیں دہریہ کہتے ہیں، تمہارے گھر کے خود تمہارے عزیز بھی، عزیز و قریب بھی تمہیں کہتے ہیں مرتد ہو گیا یہ، بلکہ یوں تک کہتے ہیں، میری بات ہوئی ہے، میری گفتگو ہوئی ہے کہ یہ اس کا شخص کا دماغ جو ہے وہ ختم ہو گیا، دماغ کام نہیں کر رہا ہے اس کا، کیونکہ وہ آج بھی اعلی حضرت کے غلام ہے۔ تمہارے جو اہل و عیال والے ہیں وہ آج بھی اعلی حضرت کے غلام ہیں، تم مرتد ہو گئے۔ اب تمہارا میرا موضوع سخن کیا ہے؟ سخن نہیں بلکہ موضوع ہے تمہارا میرا، وہ یہ ہے کہ آپ کو اعلی حضرت سے بہت بغض ہے۔ پہلا تو آپ سوال کرتے ہیں یہ کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کی ایک کتاب پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرا دین، سمجھے نہیں ہے، نہیں میرا دین و مذہب، ہاں میرا دین و مذہب جو میری کتابوں میں، ہاں ہاں سنیے کتابوں میں، ارے میں خود کہہ تو رہا ہوں، ارے سن تو لیجیے ملا اطہر صاحب، سنیے ذرا۔ دوسرا آپ کا اعتراض ہوتا ہے کہ اعلی حضرت کو اعلی حضرت کہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کہتے ہیں، یہ اعتراض ہے آپ کے دو۔ صحابہ کرام کو ہاں صحابہ کرام، چلیے ٹھیک ہے، 2 اعتراض ہے نہیں یہ۔ اب یہ بات بتلاؤ، ان 2 اعتراضوں کا جواب تو آپ کو میں دوں گا، لیکن ایک اعتراض کا جواب آپ میرے دیں گے، وعدہ کرو اس بات کا۔ نہیں آپ، میں ان 2 اعتراضوں کا، آپ 2 اعتراض رکھنا اپنے، یہ ان کا جواب میں آپ کو دوں گا اور میں آپ کو ثابت کروں گا، سنو تو، میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ آپ دہریے ہیں۔ ایک اعتراض میرا ہوگا، اس کا جواب آپ مجھے دیں گے، وعدہ کرو۔ اگر کافر ثابت کر دوں تو؟ وہ تو جب آپ کی میری گفتگو ہوگی تو ثابت کرنا آپ مجھے۔ اچھا کون کسی ثابت کرتا آج یہی رہے گی ہماری تمہاری، اور یہ نمبر میرا ہے، یاد رکھنا، کبھی بھی تمہارے کھجلی ہو نا
तो इसी नंबर पे कॉल कर लेना। मैं तुमसे कट्टर वहाबी साबित मैं करूंगा। तुमसे, हाँ ठीक है, मैं तुमसे हम वक्त बात करने के लिए तैयार हूँ। जब तुम्हारे खुजली हुआ करे मुझे फोन कर लिया करो, ये मेरा नंबर है। आज मैंने अपने नंबर से तुम्हें कॉल किए। ठीक ना है, भागना मत, दहरिए भागना मत, दहरिए भागना मत, मुल्ला अतर दहरिए भागना मत। आज मैं तुम्हारी परनानी याद नहीं मैंने दिला दी। तो मेरा नाम साहिब रजा कादरी नहीं। हम्माद रजा ने फरिश्ते को लंगड़ा बताया, पहले उससे जाके सुन लो, अपना एतराज रखो, तमाम अपना एतराज रखो। पहले मादल्ला देखो बड़बड़ करने लगे। अब मुल्ला अतर तुम बड़बड़ करने लगे। तोबा कलमा नहीं पढ़वाओ जैसे फरिश्ते को लंगड़ा बताया था। वो बात की बात है। तुम्हारा मेरा मौजूद क्या है? अपना कुछ भी करे, अपना नहीं, अपना हो या गैर हो, अगर कोई शरीयत के खिलाफ बात करेगा तो फरिश्ते को लंगड़ा बताया था। क्या हुक्म है? काफिर हुआ कि नहीं? बिल्कुल काफिर हो। जो तुम्हारा मेरा मौजूद मैंने रखा उससे बात करो। उसने ये कहा तमाम सैयद क़यामत में। पहले आप अपना एतराज रखिए। आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने क्या लिखा अपनी किताब में? क्या लिखा अपनी किताब में? क्या लिखा अपनी किताब में? आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने, आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने अपनी किताब में क्या लिखा है? उस पर आइए पहले। उसमें लिखा है अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। ये सफ़ा 27 में जिल्द 2 में लिखा है। अल्लामा अब्दुल बाकी ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। यानी उनका आगे पीछे तफसीला नहीं बताया कि उन्होंने आगे पीछे क्या तफसीला किया, बीच में की एक रिवायत ले ली अपने हिसाब की। क्या मतलब आ रहा है इसमें रिवायत को लिख करके? क्या जरूरत थी? तमाम शहीद जब जिंदा है, नबी के गुलाम जिंदा है, तो नबी तो बदर जहूल जिंदा है, ये रिवायत को लिखने की क्या जरूरत? अरे हाँ ठीक है, इस पर बात करोगे? अब बहुत सारी बातें हैं साहब। उन्होंने बात कर लो, कोई एक मौजूद बात कर लो। अब ये बताओ कि शब्बाशी के माने क्या? शब्बाशी के माने, अरे यार बस एक मौजूद बात होती है एक वक्त में। मुल्ला साहब दहरिए साहब ये बताइए शब्बाशी के माने क्या है? अरे शब माने रात के होते हैं, बाशी माने रहने के होते हैं। रहने के जो आम और शाम में जो मतलब होता है वही मशहूर माने मुराद लिए जाते हैं। जैसे आल के माने औलाद, आल के माने फर्मा बरदार, लेकिन मशहूर माने औलाद के हैं तो मशहूर माने मुराद लिए जाते हैं। शब्बाशी के माने मियाँ बीवी के मायने में जो लोग जानते हैं मशहूर है, वही माने मुराद लिए जाते हैं। कौन सी लोगों में लिखा हुआ है? फिरोजुल लुगात पढ़ो आप। पढ़ो बताओ लाओ मुझे भेजो। पढ़ो आप, भेजो मेरे पास भेजो। बात ऐसी नहीं होगी, तुम्हारी जबानी जमा खर्च नहीं होगी। किसी भी लुगत में दिखा दो शब्बाशी के माने के बीवी के ताल्लुक से होते हैं। मैं कहूँ कि आपके पीर साहब उनकी बीवी के साथ शब्बाशी कर रहे हैं। आपकी पीर साहब आपकी बीवी उनकी बीवी के साथ शब्बाशी कर रहे हैं। ठीक तो क्या लगेगा आपको? या आपकी वालिदा आपके अब्बा के साथ शब्बाशी कर रही है, आपको बुरा लगेगा? माने के नहीं लगेगा शब्बाशी के माने। तो मेरी बात सुनो, तुम्हारे घर मेहमान आता है तो उसमें तुम्हारा मौलाना जकरिया जिसे तुम अपना शेखुल हिंद मानते हो, जिनके हाथों तुम दिख चुके हो, वो लिख रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो किसी मुसाफिर को अपने घर ठहरने की जगह दे, उसे शब्बाशी कराए तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम की हुल्लाकियों से महफूज रखते हैं। तो अब बताइए, तुम अपने घर में जो तुम्हारे घर मेहमान आता है तो अपनी बहन पेश करते हो उसकी शब्बाशी के लिए, वो तो पेश करते हो? एक मुसाफिर के लिए लिखा है। सुन लो, ताल्लुक से नहीं लिखा। अरे जाहिल मुल्ला अतर दहरिए, शब्बाशी के माने जब तुम ये ले रहे हो अजहलुल कायनात, जब तुम शब्बाशी के माने ले रहे हो तो तुम्हारे घर जो मेहमान आता है, दहरिए मैंने कहा था पहले 2 मिनट आप बोलना। अच्छा मैं नमाज पढ़ लूं जरा? ना सुन ले दहरिए मेरी बात सुन। अब सुनो, नमाज पढ़ ले। तेरा मौलाना अशरफ अली थानवी जिन्हें तुम मुजद्दिद कहते हो, वो अपनी किताब अहकाम इस्लाम अकल की नजर में, अरे देवबंदी को तो बहुत मुजद्दिद मानते हो तुम। देवबंदी को मुजद्दिद मानते हो तुम? अरे देवबंद वालों की मुजद्दिद अलग है, बरेली वालों के अलग है, दोनों के। तुम्हें जो एतराज है वो आला हज़रत फाजिल बरेलवी से बोल रहे हैं ना। देवबंदी को तो अपना बाप मानते हो तुम, देवबंदी को तो अपना बाप मानते हो तुम। नहीं, हमने ना बरेली वालों को मुजद्दिद कहा ना। सुन लो, अरे सुन तो लो। कब का मुजद्दिद? ये बहुत बड़ी कमी है मुल्ला अतर दहरिए, बहुत बड़ी खामी है। रिकॉर्डिंग सुनाओ कि मेरे थानी साहब को मुजद्दिद कहा। रिकॉर्डिंग सुनाओ। नहीं मानते मुजद्दिद? नहीं, हमने नहीं लिखना कहा। नहीं मानते। देखिए सामने हज़रत की इसने इनकार कर दिया मुल्ला अतर दहरिए ने। अब देवबंदी तुम भी सुन लो, ये इनकार कर रहा है कि मुजद्दिद नहीं मानता है। अब सुनो क्या मुजद्दिद मानने इनकार करने से भी आदमी को भड़काओगे? मेरी बात तो सुन ले। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए जरा, मेरी बात तो सुन लीजिए मुल्ला अतर दहरिए साहब, मेरी बात सुनिए। अहकाम इस्लाम अकल की नजर में अशरफ अली थानवी लिखता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदर पे रोजा रखते थे। समझे नहीं? पैदर पे रोजा रखते थे तो सहाबा इकराम भी रखने लगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम भी था, लेकिन उम्मत को दर्श देने के लिए आपने इरशाद फरमाया कि जानिसारो है मेरे सहाबा, तुम इतने बड़े लागत क्यों रहे हो, कमजोर क्यों रहे हो? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम भी रोजा रखते हैं जैसा आप रखते हैं। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से मुझे ऐसा कौन है,
مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، میں تو اپنے رب کے پاس شباش ہوتا ہوں، تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباشی اللہ سے کرا رہے ہیں، تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ دہری ملا اطہر کس نے لکھا حوالہ؟ ہاں بھیجوں گا ابھی، کہو اسے کافی رہی ہے، مردود شیطانوں بھی کافی نہیں کہتے، اعلی حضرت فاضل بریلوی پر تمہارا اعتراض ہوتا ہے۔ اب سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وقت وصال قریب آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمائیں کہ سب سے پہلے آپ کی ازواج مطہرات میں سے کون آپ سے ملیں گی؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہوں گے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ملا اطہر دہری ہے کہ جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے گئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لکڑی لے کر ہاتھ ناپنے شروع کر دیے، تو سب سے لمبے ہاتھ نکلے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن سب سے پہلے جو وصال شریف ہوا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا۔ تب عائشہ صدیقہ سمجھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جو زیادہ صدقہ کرتی ہیں، زیادہ خیرات کرتی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ صدقہ خیرات کرتی تھی۔ تو ملا اطہر دہری مجھے یہ بتلاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے پوچھا تھا حضرت عائشہ نے کون سی ملیں گی، تو وہ کہاں ملی؟ ملا اطہر دہری کہاں ملی وہ نبی سے؟ دہری بتاؤ۔ دیکھو یہ کیا ہے، دہریے اشرف تھانوی کو کہو کافی رہی ہے، یہ اللہ رب العزت سے شباشی کرا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مفتی غلام محمد ناگپوری کے اوپر کفر کا فتوا، ارے آپ کہاں پہنچے ملا اطہر؟ ایک موضوع پر تمہیں بھی تو کافر کہہ رہے ہیں لوگ، تمہیں جامعہ نعمیہ والوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہہ رہے ہیں دہری آپ پکا ہی ہے۔ مفتی اعظم مراد آباد میرے استاد ہیں، مفتی اعظم مراد آباد۔ اب تم ایسا کرو، ایک ملا اطہر کسی دن تم مراد آباد جو بتاتے ہو نا لوگوں سے گمراہ کرتے ہو کہ میرا پروگرام ہوا ہوا، ضلع مراد کے اندر کہیں بھی تمہارا پروگرام اگر ہو تو مجھے بلا لو، تمہارے اگر جوتیوں کا ہاتھ ڈلوا کرنے میں بھیجا میں نے تو میرا نام طاہر رضا قادری۔ تمہارا گاؤں بتاؤ، پتہ بتاؤ پہلے۔ جوتیوں کا پیپل ثانہ میں ہماری تقریر ہو چکی ہے۔ ارے سو چھوڑ دے، ہو چکی ہے، جب تم حالات غلامی میں تھے، جب تم ہاں ہوئی ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے اس وقت تم اعلی حضرت فاضل بریلوی کی جوتیاں سیدھا کرتے تھے، اب تم مرتد ہو چکے ہو، اب تم کہیں کر کے دکھا دو یہاں تقریر، اگر تمہاری جوتیوں کا ہار نہیں ڈلوا دیا میں نے تو میرا نام طاہر رضا قادری نہیں ہے۔ حامد رضا وہیں تو رہتے کریم میں، ہاں وہی رہتے ہیں، مجھے معلوم ہے، میری بات ہوئی ہے ان سے، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے معلوم تھی دہریہ ہو گیا، اب میں نے جب سے بلایا نہیں، جب سے دہریہ ہوا یہ دہریہ ہو گیا، یہ اپنا وہ خود کہتا ہے کہ میں منافق ہوں، ابھی تم نے اقرار کیا کہ میں منافق ہوں، اقرار کیا نہیں؟ کہتے ہو میں پچرنگا ہوں، تم ان کی طرح منافقوں کی طرح جو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس، یہ افضل رضا صاحب نے بات کیوں نہیں اٹھائی، کالپی والوں نے بات کیوں نہیں اٹھائی، دلگرام والوں نے بات کیوں نہیں اٹھائی، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس سورہ بقرہ آیت نمبر 14 میں فرمایا ہے کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تمہاری طرح، اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سے یوں ہی مستی مذاق کر رہے تھے، وہ شیطان ہو بولا ہو تو بتاؤ۔ حضرت رضا دہریے ملا اطہر دہریے، تمہارے گھر والوں نے تمہیں دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیا، تمہیں کوئی کچھ نہیں سمجھتا، تمہارے گھر والوں سے میری بات ہوئی ہے، مفتی سلمان غریب ادھر ادھر مت جاؤ، ایک موضوع پر بات کرو، ابھی تم نے شباشی پر بات کی، اب شباشی پر کتنے حوالے دوں؟ اب سنو، شباشی پر کتنے حوالے دوں دہری، کتنے حوالے دوں شباشی پر؟ معلوم ہے اس کا راز، معلوم ہے مجھے۔ اب میرے آقا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے کتاب میں وشال شریف میں کہ میرا دین و مذہب، میرا دین و مذہب، اس کی بات کرو گے؟ ارے دین و مذہب کی بات کرو گے؟ وہاں پر گئے تھے، اس لیے یہ بریلی والے ہدایت نہیں کرتے، مارے والے تم بات نہیں کرو گے، تم موضوع باتیں کرو نہیں کرتے، تم بات نہیں کرو گے موضوع پر، والے حمایت نہیں کرتے۔ اب اعتراض کرو اعلی حضرت فاضل بریلوی کتاب پر، یہ بتاؤ مراد آباد کو کیا مانتے ہو تم، کیا مانتے ہو مفتی اعظم؟ ارے اسے چھوڑو، اس پر بات کی اعتراض کرو، جو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ میرے دین و مذہب، اس پر بات کیوں نہیں کرتے مجھ سے؟ مراد آباد کو کیا مانتے ہو؟ تمہاری دوبر ابھی لال کروں گا میں، دین و مذہب پر بات کیوں نہیں کرتے؟ مفتی ایوب خان صاحب نہیں کو کیا مانتے ہو آپ؟ جو میرے آقا حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرا دین و مذہب، میرا دین و مذہب جو کہا انہیں برا کہے اسے کیا مانتے ہو؟ نظام دیکھو، میں نے اسے موضوع پہلے بتا دیے تھے، کیا مانتے ہو؟ یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے اعتراض کرتا ہے، پر اب اس کی ہمت نہیں جو اعتراض کر دے، کیونکہ اس کی دوبر لال کر دوں گا میں۔ میں ملا تمہاری دوبر لال کر دوں گا، تم اعتراض کرو میں جو حضرت مولانا کتاب پر اعتراض کرو، ارے اعتراض کرو کتاب پر، اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ میرا دین و مذہب، اس پر اعتراض کرو۔ جو ہم اعلی حضرت کو اعلی حضرت کہتے ہیں اس پر بات کرو، اعلی حضرت کیوں کہتے ہیں؟ اعلی حضرت میں ثابت کروں گا، اعلی حضرت میں ثابت کروں گا۔ اب یہ اصل موضوع پر نہیں آنے کا، یہ دہریہ جانتا ہے مجھے، یہ مجھے جانتا ہے کہ میں اس کی مٹی پلیت
कर दूंगा। क्या मानते हो? जामे अजहर में कर चुका हूँ मैं, कर चुका हूँ, इसे जानता है, मुझे जानता है। बहाना ले रहा मुझे कि नमाज पढ़ूंगा मैं। अभी कह रहा तरावी नहीं पड़ी, तरावी हो चुकी है और ये झूठ बोल रहा है। और रमजान के महीने में बात नहीं कर रहा था, मगर जहरी ने मुझे आज तक अंदर मजबूर कर दिया। चलो जहरी बता, अब बाद में बात आला हज़रत को मैं आला हज़रत साबित करूँ, आला हज़रत साबित करूँ, आला हज़रत साबित करूँ, आला हज़रत को तेरी जबान से, तेरी जबान से साबित करूँ। चल चल चल, तो कलमा पढ़ो तो हमें क्या मतलब? अरे तेरी जबान से साबित करूँ आला हज़रत, तेरी जबान से तुझसे इकरार करूंगा क्या? कलमा पढ़ो तो हमें क्या मतलब? तुम तो कहीं अरे किसी मौजूद पर बात भी करोगे ना आला हज़रत के, तो हमें तुम किसी मौजूद पर आला हज़रत, हम जो आला हज़रत कहते हैं वो साबित करूँ? तुमसे कह रहा हूँ, दुनिया में एक ही तो आलिम हुए थे, दुनिया में इनसे बड़ा आलिम ही कौन हुआ है? दुनिया में कोई आलिम हुआ इनसे बड़ा? अहमद रजा खान साहब से, फाजिल बरेलवी। एतराज करो, एतराज करो, हम आलत क्यों कहते हैं? इनसे बड़ा कोई आलिम हुआ है दुनिया में? अच्छा ये बतलाओ, तुम मुकल्लिद हो गैर मुकल्लिद हो? नहीं, 1400 साल में कोई इनसे बड़ा आलिम हुआ है? मुकल्लिद हो गैर मुकल्लिद हो, ये बतलाओ। अब इमाम अबू हनीफा कोई मानते हैं, इमाम शाफई कोई मानते हैं, इमाम आजम कोई मानते हैं। तकलीफ किसकी करते हो? चारों को मानते हैं, चारों में जिसका मसला कुरान हदीस के मुताबिक ज्यादा करीब हो उसे मान लेते हैं। अब नमाज किसके तरीके पढ़ते हो, किसकी तकलीफ करते हो? चारों में से किसी के तरीके पढ़ लो, कबूल हो जाए। अरे एक तरीके पे पढ़ोगे नहीं, ऐसे थोड़ी हो जाएगी, चारों पे पढ़ोगे तो अलग अलग। हनफी के तरीके पढ़ लो, शाफई के तरीके भी पढ़ लो। क्या नाम है उनका जिनके तरीके पढ़ते हो हनफी के? क्या नाम है उनका? पूरा नाम बताओ उनका। मोहम्मद बिन नौमान, हजरत मोहम्मद बिन नौमान नाम है। मोहम्मद अरे जाहिल, मोहम्मद नौमान बिन साबित, ठीक है। तखल्लुस क्या है आपका? तखल्लुस क्या है? अबू हनीफा आपका वो लक़ब था, बस यही है और कुछ नहीं है किताबों में? क्या है तखल्लुस आपका? लक़ब जो है मालूम है तुम्हें? हाँ क्या है बताओ? लक़ब एक, कभी कभी कितने लक़ब होते हैं मालूम है? क्या नाम है लक़ब उनका बताओ? तुम ये बताओ, एक ही लक़ब तुम जानते हो क्या? मुझे बताओ क्या लक़ब है उनका, तुम बता दो। तुम बताओ क्या है? क्या नाम है? नहीं मालूम। तुम्हें न मालूम? तुम मुनाज़रे क्यों करते हो जब तुम्हें मालूम नहीं? तो क्यों आते हो लोगों को बहकाने के लिए, आवाम को गुमराह क्यों करते हो? लक़ब नहीं मालूम। तुम दुनिया को कब तक नापाक करोगे? दुनिया को अपने नापाक वजूद से? इससे उनका तखल्लुस है। हज़रत इमाम, ये तो होना है, ये तो होना है, ये तो होना है, तो नबी की हदीस है, ये तो होना है। अरे ये तो होना है, ये तो नबी की हदीस है, नबी की हदीस है, ये तो होना है। तुम भी तो हमसे निकले हो। तुम जब क्या मानते हो? तुम जब तक पहले इस पर आओ, आपका तखल्लुस हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा, आपका लक़ब है हज़रत इमाम आज़म। एक मौजू पर बात नहीं करोगे दहरिए, एक मौजू पर बात नहीं करोगे दहरिए। आपका लक़ब है हज़रत इमाम आज़म, आपका लक़ब है, आपका लक़ब है हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा। खाने काबा में बैठे हुए हैं, नहीं सुनेगा दहरिया, नहीं सुनेगा। आपका लक़ब है, पहले पढ़ लो तुम। अच्छा नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे। कब्रिस्तान में जितने क्या आदत तुम्हारे अंदर? ये मुल्ला अतर आदत क्या तुम्हारे अंदर? मुझसे बात क्यों नहीं करते तुम? मुझसे बात क्यों नहीं करते तुम? महज़ब तरीके से बात क्यों नहीं करते मुझसे तुम? चलो आपका लक़ब, मैं नमाज पढ़ूंगा। भागना दहरिए, आपका लक़ब दहरिए, भाग गया, दहरिए भागा, दहरिया भागा। देवबंदी दहरिया भाग गया तुम्हारा। ये देवबंदी तुम्हारा मुझे भागना, देखो देवबंदी तुम्हारा मुझे भागना, देखो। तर्जुमा किया। आपका लक़ब है इमाम आज़म अबू हनीफा, आपका लक़ब है इमाम आज़म अबू हनीफा। अच्छा, फाजिल बरेलवी से पहले कोई ने सही तर्जुमा किया? आपका लक़ब क्या है? इमाम आज़म। अरे आपका लक़ब इमाम आज़म, पहले ये बताओ इमाम आज़म है कि नहीं है? इमाम आज़म अबू हनीफा, अरे इमाम आज़म है कि नहीं है आपका लक़ब? तूने इकरार किया कि तू मुनाफिक है, तू मुनाफिक है। आपका लक़ब है इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा। और फारूक आज़म का लक़ब है हज़रत फारूक आज़म, और गौसे पाक का लक़ब है गौसे आज़म। तो ये बताओ मुझे दहरिए, मुझे ये बताओ फारूक आज़म क्या फारूक आज़म है? क्या इमाम आज़म अबू हनीफा इमाम आज़म है? इमाम हसन को कहते हो इमाम हसन, और इमाम आज़म को कहते हो इमाम आज़म। क्यों कहते हो इमाम आज़म? इमाम आज़म को इमाम आज़म क्यों कहते हो? दहरिए नहीं सुनोगे दहरिए। इमाम आज़म को इमाम आज़म क्यों कहते हो, और इमाम हसन को इमाम हसन क्यों कहते हो? क्या इमाम हसन से बड़े हैं इमाम आज़म? वो इमाम आज़म हो गए। और हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला को गौसे आज़म क्यों कहते हो? क्या हज़रत अली गौसों के आज़म नहीं है? अरे बहुत से बड़े नहीं है हज़रत अली। नहीं आओगे अपने मौजू पर, नहीं आओगे। देखो भाई लोगों सुन लो,
عوام سنو فیصلہ کرو. یہ ملا اطہر دہریہ ہے دیکھو جو اس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہو اسے چھوڑ دو. یہ دہریہ ہے, یہ خود اقرار کرتا ہے کہ میں پچرنگی ہوں, کبھی کہتا ہے میں دورنگی ہوں, کبھی کہتا ہے میں منافق ہوں, کبھی کہتا ہے میں شیعہ بھی ہوں, میں حدیث بھی ہوں, میں دیوبندی بھی ہوں, میں بریلوی بھی ہوں, کبھی میں کہتا ہے میں اجمیری ہوں. یہ دہریہ ہے پکا. اس سے بچو, اپنے ایمان و عقیدے کی بات کرو اس سے, جس سے مردود شیطان سے. یہ پکا شیطان ہے. اس کی صورت شکل دیکھنے کے بعد میں بچے بھی ڈرتے ہیں. اتنا بڑا شیطان ہے کہ اس کی شکل دیکھنے کے بعد میں آدمی کو شیطان یاد آتا. شیطان یاد آتا. کیا مانتا وہابی کو؟ وہابی کو کیا مانتا؟ کیا مانتا وہابی کو؟ بتا کیا مانتا تو؟ بتا کیا مانتا تو وہابی کو؟ میں وہابی کو کافر مانتا ہوں. تو کیا مانتا وہابی کو؟ بول چل بتا. تو کیا مانتا وہابی؟ بھاگ احمد دہریے, بھاگ احمد دہریے, تیری آج گت خراب کروں گا میں. نماز باقی ہے, مجھے تیری گت خراب کروں گا. تو یہ پتا وہابی کو کیا مانتا, میں تو کافر مانتا ہوں.